بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے یا نفل نماز اور روزے کا اہتمام کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرے جو آپ نے پوری اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے صحابہ کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قیامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہا تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کیجیے، کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سہرانے کھڑا رہا، بچے میرے پیروں سے چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے، اور چٹان اتنی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ گائے، بکریاں اور یہ بوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسری نے کہا، میرے ایک چاچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو، اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات دی۔ اردو بس کے محترم قارئین کرام، یہ واقعات اس وجہ سے آپ کو بتائی گئی کہ آپ بھی اپنی کسی نیک کام کے واسطہ دے کر دعا کیا کریں، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے۔ دکھاوے کے کام اللہ بھی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انجم انصار صاحب کی کتاب انمول خزانے کی دعائیں اور آزمودہ ٹوٹکے اور علاج سے لیا گیا ایک خوبصورت تحریر۔ والسلام۔